السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے کتاب نگری اسپیشل ناول بے قرار کو لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ یہ ناول ہے مریم غفار کا، ایپیسوڈ نمبر ہے 1۔ لیکن اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ کیا یار ددو، آپ کے ٹپک جانے کی خبر سن کر میں یہاں آیا تھا اور اب 2 سال سے خود پکے ہوئے آم کی طرح ٹپکتا ہوا نظر آ رہا ہوں میں، کیونکہ آپ تو ٹپکے نہیں اور نہ ہی آثار نظر آ رہے ہیں آپ کے ٹپکنے کے۔ بلیک کلر کی جینس پر وائٹ کلر کی شرٹ پہنے وہ اپنی شرٹ کے اوپری 2 بٹن کھولے چھوڑے لاپرواہی سے اپنے گیلے بالوں میں ہاتھ ڈالتا سیڑھیاں اترتا ہوا سامنے بیٹھے بلند احمد خان صاحب کو دیکھ کر ہمیشہ کی طرح بڑی بد لحاظی سے گویا ہوا تھا، جبکہ اپنے لاڈلے پوتے کے منہ سے اپنے لیے ایسے الفاظ سن کر بھی بلند احمد خان صاحب ہمیشہ کی طرح مسکرائے تھے۔ تو تم میرے ٹپکنے کی خبر سن کر آئے تھے اور اب تم انتظار میں ہو کہ کب میں ٹپکوں اور تم اس خوبصورت عالیشان محل کی قید سے آزاد ہو سکو۔ اپنے پوتے کی باتوں کا برا نہ مانتے بلند احمد خان صاحب نے ہاتھ میں پکڑا نیوز پیپر سینٹر ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا تھا، جس پر وہ منہ بسوڑتا ان کے برابر میں آ کر بیٹھا تھا۔ نہیں یار ددو، میں نے ایسا کب کہا کہ آپ ٹپک جاؤ؟ میں تو آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کے بیٹے اور بہو نے مجھے یہ کہا تھا کہ سفیر واپس آ جاؤ، تمہارے ددو تمہیں مرنے سے پہلے آخری بار دیکھنا چاہتے ہیں۔ اچھا، ایسا کہا تھا انہوں نے؟ بلند احمد خان صاحب کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے وہ دوستانہ لہجے میں کہتا سارا الزام مسٹر اینڈ مسز ہمدان پر ڈال گیا تھا، جسے سن کر بلند احمد خان کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ جی ددو، اور دیکھیں میں آپ کی محبت میں راتوں رات اپنا سب کچھ چھوڑ کر پاکستان آ گیا اور اب دیکھیں یہیں پھنس کر رہ گیا ہوں۔ اب آپ ایک بار اجازت دیں مجھے اور پھر دیکھیں میں کیسے اڑتا ہوں آنکھ بند کرتے ہی۔ بلند احمد خان صاحب کو اپنی باتوں میں آتا دیکھ کر وہ ڈرامائی انداز میں کہتا اپنی شہرک پر ہاتھ رکھتا مسکرایا تھا، پر اس سے پہلے کہ اس کی یہ مسکراہٹ بلند احمد صاحب کو دیکھتے وہ خود کو سنجیدہ کر گیا تھا۔ تم ہماری محبت میں آئے تھے یا لوگوں کی باتوں کے ڈر سے بھاگے آئے تھے برخوردار؟ کیا مطلب ددو، آپ میری محبت پر شک کر رہے ہیں؟ اپنے پوتے کو بخوبی جانتے ہیں بلند احمد خان صاحب نے مسکراتے ہوئے چوٹ کی تھی جب وہ ایک دم سے ان کے پیروں میں بیٹھتا ہوا لہجے میں معصومیت لیے گویا ہوا تھا، اس پر بلند احمد خان صاحب نے فقط گردن ہلائی تھی۔ شک نہیں ہے برخوردار، یقین ہے کہ تم اس بات کے ڈر سے ہمیں ملنے آئے کہ کہیں لوگ یہ نہ کہہ دیں کہ جوان پوتا اپنے مرے ہوئے دادا کی آنکھیں ٹھنڈی کرنے کے لیے بھی نہ آیا۔ گھٹنوں پر رکھے سفیر کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے بلند احمد خان صاحب نے اسے اس کی سوچ سے آشنا کیا تھا، جس پر سفیر ڈگمگایا۔ نہیں یار، ایسا نہیں، آپ غلط سمجھ رہے ہو۔ بلند احمد خان صاحب کی بات پر وہ لب دباتا شرمندہ ہوا تھا۔ یہ سچ تھا کہ وہ پاکستان ان کے مرنے کی خبر سن کر ہی آیا تھا، ورنہ تو مسٹر اینڈ مسز ہمدان کی لاکھ کوششوں کے باوجود وہ پاکستان نہ لوٹا تو اسے بلند احمد خان صاحب کی بیماری کا بہانہ بن کر بلانا چاہا تھا۔ پر ہمیشہ کی طرح یہاں بھی وہ فیل ہو گئے تھے، کیونکہ وہ ان کی بیماری کا سن کر بھی واپس نہیں آیا تھا جب مسٹر اینڈ مسز ہمدان نے اسے بلند احمد خان صاحب کے انتقال کی جھوٹی خبر دے کر بلایا تھا، جس میں وہ کامیاب ہوئے تھے۔ اور اب پچھلے 2 سال سے اسے بلند احمد خان صاحب نے ہی اپنی باتوں میں الجھا کر پاکستان روکا ہوا تھا۔ ارے سفیر بیٹا، آپ یہاں ہو؟ سفیر کی تلاش میں اسے اس کے کمرے میں ڈھونڈ کر آتی صاحبہ بیگم اسے لاؤنج میں بلند احمد خان صاحب کے ساتھ بیٹھے دیکھ کر وہاں آتی بولی تھی، آپ کی بہو پھر وہی کہنے آئی ہوں گی۔ مسز ہمدان کو دیکھ کر وہ بلند صاحب کے پیروں میں سے اٹھتا ان کے برابر میں بیٹھتا سرگوشی نما بولا تھا، جس پر بلند احمد خان صاحب مسکرائے تھے۔ یس موم، آپ کو دیکھ رہا ہوں تو مطلب یہی ہوں۔ مجھے پتا تھا میرا بیٹا یہی جواب دے گا۔ مسز ہمدان کے ہاتھ میں موجود تصاویر دیکھتا وہ بدتمیزی سے گویا ہوا تھا، جس پر وہ زبردستی مسکراتی ہوئی اس کی طرف بڑھی تھی۔ آخر کو وہ بھی تو اسی کی ماں تھی۔ یہ کچھ تصاویر ہیں بیٹا، سفیر بیٹا دیکھ لو، کوئی پسند آئے مجھے تو بتا دینا۔ بلا بلا بلا، سفیر کے پاس آتی مسز ہمدان ابھی اسے کچھ کہتی کہ وہ ان کی کاپی کرتا اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا۔ 2 سال ہو گیا مام مجھے یہ کہتے کہتے کہ نہیں کرنی مجھے شادی، پر آپ کو کچھ سمجھ کیوں نہیں آ رہا؟ مسز ہمدان کے ہاتھ سے تصاویر لیتے وہ غصے سے انہیں اچھالتا ہوا بولا تھا، جس پر صاحبہ بیگم نے مدد طلب نظروں سے سامنے بیٹھے اپنے سسر کو دیکھا تھا، جو اس وقت بالکل چپ تھے۔ انہیں کیا دیکھ رہی ہیں آپ؟ ددو ناراض ہیں آپ لوگوں سے؟ مسز ہمدان کو بلند احمد خان صاحب کی طرف دیکھتا پا کر وہ مسکرایا تھا، جبکہ اس کے منہ سے ناراضگی کا سن کر مسز ہمدان حیران ہوئی تھی، کیونکہ آج وہ اپنی شادی شدہ زندگی کے 30 سال بعد یہ سن رہی تھی کہ ان کے باپ جیسے شفقت دینے والے سسر ان سے ناراض ہیں۔ بابا سائیں، آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ سفیر کو مسکراتے دیکھ کر مسز ہمدان سمجھ گئی تھیں کہ ضرور اس کی کوئی شیطانی ہوگی۔ کیا بات ہے، صبح صبح یہ گھر میں شور کیسا؟ صبح 11:30 بجے سفیر کے چلانے کی آواز سن کر اٹھتے ہمدان احمد خان صاحب گرل سے جھانک کے جھکے لاؤنج میں کھڑے سفیر کو دیکھ کر غصے سے بولے تھے، وہ جو آج صبح اسلام آباد سے آئے تھے اور اب ایک ضروری فون کال آنے پر جلدی جلدی میٹنگ کے لیے تیار ہوتے نیچے ہی آ رہے تھے۔ جب سفیر کی بلند ترین آواز سن کر وہ رکے تھے۔ ہمدان نیچے آئیں، یہ دیکھیں آپ کا بیٹا کیا کہہ رہا ہے کہ بابا سائیں ہم سے ناراض ہیں۔ ہمدان احمد صاحب کی آواز سن کر صاحبہ بیگم کو حوصلہ ملا تھا، جب انہیں نیچے آنے کا کہتی مسکراتے ہوئے اپنے بیٹے کو دیکھ کر چپ ہوئی تھی۔
میں کہہ رہا ہوں ددو معاف نہیں کریے گا۔ مسٹر حمدان کو آتے دیکھ کر وہ بلند احمد صاحب کے کان میں سرگوشی کرتا سیدھا ہوا تھا، جسے سن کر بلند احمد صاحب اپنی پریشان بہو کو دیکھ کر مسکرائے تھے۔ کیا بات ہے بابا سائیں، اور یہ سب کیا ہے؟ بلند احمد صاحب کے پاس آتے حمدان صاحب نے لاؤنج میں بکھری لڑکیوں کی تصاویر دیکھ کر پوچھا تھا۔ جو بھی بات ہے اس بارے میں ہم بعد میں بات کریں، فی الحال ہم اپنے پوتے سے بات کریں گے۔ حمدان صاحب سے ناراضگی جتاتے بلند احمد صاحب ان کا گھٹنوں پر رکھا ہاتھ دور دھکیلتے ہوئے بولے تھے، جب انہیں اپنی ماں باپ سے ناراض ہوتے دیکھ کر سفیر کے لبوں پر مسکراہٹ رینگی تھی۔ یس ددو، کہیں کیا کہنا ہے؟ مسٹر حمدان کو ایک نظر دیکھتا وہ شرارتی سا مسکراتا ہوا بولا تھا، جب حمدان صاحب پریشان ہوتے مسز حمدان کو لے کر ایک سائڈ پر جا بیٹھے تھے۔ ہاں تو برخوردار، کیا مسئلہ ہے؟ شادی کرنے میں خیر سے 29 سال کے ہو گئے، اب شادی نہیں کرو گے تو کب کرو گے؟ مسٹر اینڈ مسز حمدان کو ایک نظر دیکھتے بلند احمد صاحب نے سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ ددو، مجھے شادی میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ جب لڑکیاں میرے ایک اشارے پر مجھے مل جاتی ہیں تو میں کیوں گھر میں جیتا جاگتا ایک عذاب لا کر خود پر مسلط کروں؟ بلند احمد صاحب کے پوچھے گئے سوال پر وہ شادی کے نام سے آیا غصہ دباتا بولا تھا، جبکہ اپنے بیٹے کی سوچ سن کر مسز حمدان نے افسوس سے سر ہلایا تھا۔ عذاب نہیں ہوتی بیوی، سکون ہوتی ہے۔ دیکھو تمہاری ماں جب سے میری زندگی میں آئی ہے سکون ہی سکون رہا ہے میری زندگی میں۔ تم شادی کو لے کر نیگیٹو کیوں سوچ رہے ہو؟ پازیٹیو سوچو۔ آپ کیوں بیچ میں بول رہی ہیں ڈیڈ؟ ددو سمجھائیں انہیں، ہم دونوں بات کر رہے ہیں۔ سفیر کی بات پر حمدان صاحب بیچ میں بولتے ہوئے اسے سمجھانے لگے تھے، جب وہ ان کے بیچ میں بولنے پر انہیں ٹوک گیا تھا۔ حمدان، تم چپ ہو جاؤ، ہم خود بات کر رہے ہیں نا۔ ہاتھ اٹھاتے بلند احمد صاحب نے حمدان صاحب کو چپ رہنے کا کہا تھا، جس پر سفیر مسکرایا تھا۔ تمہیں شادی نہیں کرنی؟ نہیں۔ تمہیں بیوی کی ضرورت نہیں ہے؟ نہیں، پر ہمیں اس گھر میں بہو چاہیے۔ سفیر کے چہرے کو بغور دیکھتے بلند احمد صاحب نے پوچھا تھا، جس پر وہ دوبدو جواب دیتا مسکرایا تھا۔ بہو کیوں چاہیے ددو؟ آپ کو آپ کے پاس ہے تو صحیح مام جیسی کیئرنگ اور بیوٹیفل بہو۔ بلند احمد صاحب کی بات کو ہلکے میں لیتا سفیر مسز حمدان کی تعریف کرتا مسکرایا تھا۔ مجھے اپنا پوتا بہو چاہیے، مجھے اپنے پوتے کی بیوی چاہیے۔ میں مرنے سے پہلے تمہاری اولاد دیکھنا چاہتا ہوں، میں تم جیسا اپنا پڑپوتا دیکھنا چاہتا ہوں۔ سفیر کو اپنے فیصلے سے پیچھے نہ ہٹتے ہوئے دیکھ کر بلند احمد صاحب نے اسے ایموشنلی بلیک میل کرنے لگے تھے۔ بس اتنی سی بات؟ ددو آپ کہیں تو پوتا پوتیوں کی لائن لگا دوں۔ بلند احمد صاحب کی فرمائش سن کر وہ ہنستا چلا ہوا بولا تھا۔ اچھا، پر ابھی تو تم نے کہا کہ تمہیں بیوی نہیں چاہیے۔ سفیر کی بات پر حیرانگی سے اسے دیکھتے ہوئے بلند احمد صاحب نے سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ ہاں تو بیوی نہیں چاہیے، لیکن آپ کا پوتا اتنا بھی گیا گزرا نہیں ہے ددو، اتنا ہینڈسم اور ہاٹ تو ہے آپ کا پوتا کہ کوئی بھی لڑکی خوشی خوشی بچہ پیدا کر دے گی۔ سفیر، بلند احمد صاحب کی بات پر مسکراتا ہوا وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوتا مغرور لہجے میں بڑوں کا ادب بالائے طاق رکھتے بولا تھا، جب اس کی بات سن کر بلند احمد خان صاحب حیران ہوئے تھے، اور وہیں اس کی اس قدر بدلحاظی پر حمدان صاحب نے بھی اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے چلائے تھے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ ڈیڈ کیا ہو گیا؟ ایسا بھی کیا کہہ دیا میں نے؟ حمدان صاحب کے چلانے پر وہ بے شرمی سے مسکراتا ہوا بولا تھا، جبکہ مسز حمدان اپنے بیٹے کو دیکھ کر شرمندگی سے سر جھکا گئی۔ تمہیں بیوی نہیں چاہیے ٹھیک ہے، پر ہمیں بہو کی ضرورت ہے، اور ہمیں بہو چاہیے وہ بھی خاندانی۔ سفیر، حمدان صاحب کو چپ رہنے کا اشارہ کرتے بلند احمد صاحب سفیر کو دیکھتے حتمی فیصلہ کرتے سخت لہجے میں گویا ہوئے تھے۔ ددو بس کہہ دے، ہم نے صاحبہ بہو جو لڑکی پسند کریں گی اس لڑکی سے تم شادی کرو گے، نہیں تو تم سچ میں میرا مرا منہ دیکھو گے۔ سفیر، اس کے بعد چلے جانا واپس۔ سفیر کو کچھ بھی نہ کہنے کا موقع دیتے بلند احمد صاحب نے اسے چپ کرواتے روبدار لہجے میں کہا تھا، جس پر وہ سختی سے مٹھیاں بند کر گیا تھا۔ ٹھیک ہے، آپ کو بہو چاہیے تو میں لا دوں گا، مگر اپنی پسند کی۔ میں مام ڈیڈ حتیٰ کہ ددو آپ کی پسند کی لڑکی سے بھی شادی نہیں کروں گا۔ وہ جو ہوگی جیسی ہوگی آپ لوگوں کو اسے قبول کرنا ہوگا۔ بلند احمد صاحب کے فیصلے کے آگے سر جھکاتا وہ خود پر ضبط کرتا انہیں اپنی مرضی سے آگاہ کرتا وہاں سے رکا نہیں تھا، جب اس کا فیصلہ سن کر حمدان صاحب اور صاحبہ بیگم مسکرائی تھی۔ بابا سائیں آج یہ قصہ ختم، حمدان اب وہ شادی کرے گا اور ہر حال میں کرے گا۔ سفیر کو غصے سے جاتے دیکھ کر حمدان صاحب نے پریشان ہوتے بلند احمد خان صاحب کو پکارا، جب اپنے پوتے کی عادت سے واقف بلند احمد صاحب نے مان سے کہا تھا کہ انہیں پتہ تھا ان کا پوتا ان سے کتنا پیار کرتا ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے بابا سائیں، پر آپ ہم دونوں سے کیوں ناراض ہیں؟ جب سے پریشان کھڑی صاحبہ بیگم بلند احمد صاحب کی بات سے متفق ہوتی بولی تھی۔ ارے بہو بیٹا، وہ نالائق سمجھتا آپ دونوں نے اسے جھوٹ بول کر پاکستان بلایا ہے، پر وہ یہ نہیں جانتا ماسٹر مائنڈ تو میں ہی ہوں بلند احمد خان۔ صاحبہ بیگم کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بلند احمد صاحب کہا لگاتے ہوئے بولے تھے، جس پر مسٹر اینڈ مسز حمدان بھی مسکرائے تھے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ اٹس انف لیزا ڈارلنگ، اگر تمہیں مجھ سے اتنی محبت ہوتی تو اس وقت تم UK میں نہیں یہاں پاکستان میں ہوتی۔
بلند احمد خان صاحب کی ضد کے آگے گھٹنے ٹیکنے کے بعد وہ غصے میں بغیر ڈرائیور کو ساتھ لیے گھر سے نکلا تھا۔ گاڑی میں چلتے انگلش سانگ سنتا وہ اپنا غصہ تھوڑا کم کر گیا تھا جب اسے لیزا کی کال آئی تھی۔ خود کو پرسکون اور موڈ کو بحال کرنے کی خاطر سفیر نے کال اٹینڈ کی تھی، مگر لیزا کے بار بار جھوٹی محبت کے اظہار نے اس کے غصے کو ہوا دی تھی۔ جب وہ ایک دم سے گاڑی کو بریک لگاتا دھاڑا تھا، ٹرفان کی دوسری سمت موجود لیزا اس کی آواز سن کر ڈر سے اچھلی تھی اور وہیں سامنے کھڑی گاڑی کی ڈگی کا کچرا کچرا ہوا تھا۔ صفی بیبی، تمہیں کیا لگتا ہے میرا یہاں تمہارے بغیر دل لگ رہا ہے؟ نہیں، میں یہاں ہر لمحہ تمہیں یاد کرتی ہوں۔ صبح جب اٹھتی ہوں اور اپنے برابر میں دیکھتی ہوں تو خالی جگہ میرا منہ چڑھا رہی ہوتی ہے اور میرے دل پر چھریاں چلتی ہیں۔ تم ایک بار کہہ دو تمہیں میری ضرورت ہے تو میں بھاگی چلی آؤں گی 7 سمندر تمہارے لیے۔ سفیر کے غصے سے ڈرتی لیزا نے نم لہجے میں کہتے سفیر کو چپ کروایا تھا۔ تو ٹھیک ہے لیزا، آ جاؤ پاکستان، مجھے نہیں مگر میرے گھر والوں کو ضرورت ہے بہو کی، اور میں چاہتا ہوں تم یہاں آ کر مجھ سے شادی کر لو۔ لیزا کی بات پر وہ اپنی بھوری آنکھوں سے بلیک گلاسز اتارتا سامنے پارکنگ میں کھڑی گاڑی کو دیکھتا بولا تھا جسے اس نے غصے میں بغیر دیکھے ہٹ کیا تھا۔ یہ کیسی آواز تھی یار؟ ایک دم دھماکے کی آواز سن کر شاپنگ مال میں شاپنگ کرتی نایاب کے کان کھڑے ہوئے تھے جب دل میں کچھ خیال آنے پر وہ شاپنگ چھوڑ کر باہر دیکھنے کے لیے بھاگی تھی۔ کیا ہوا؟ رمشا گاڑی؟ شاپنگ مال کی دوسری بلڈنگ پر کھڑی نایاب نیچے پارکنگ میں کھڑی گاڑی کو دیکھ کر ساکت ہوئی تھی، جب اس کے پیچھے آتی اس کی دوست رمشا نے فکر سے پوچھا تھا، کون ہے یہ بدتمیز انسان؟ بچے آپ رہنے دو، میں بات کرتا ہوں۔ چند پل سکتے کی کیفیت میں گزارتی نایاب غصے سے لال پیلی ہوتی مال سے نکلی تھی جب سامنے سے آتی اپنی میڈم کو دیکھ کر پریشان ڈرائیور اس کی سمت بڑھا تھا۔ نہیں احسان بابا، اسے تو میں خود دیکھوں گی، آپ اوپر پیمنٹ کرائیں پلیز۔ غصے سے احسان بابا کی بات ٹالتی وہ دھوپ سے بند ہوتی اپنی آنکھوں پر گلاسز لگاتے بولی تھی، او ہیلو مسٹر، باہر نکلو۔ اندھے ہو، دکھائی نہیں دی کہ بڑی سی گاڑی؟ میں نے کہا باہر نکلو۔ وائٹ مرسیڈیز کے فرنٹ ڈور پر غصے سے لات مارتی وہ چلائی تھی جب اس کے چلانے پر اندر بیٹھا سفیر اس خوبصورت کو سن کر مسکرایا تھا۔ میں نے کہا نکلو باہر۔ گاڑی میں بیٹھے اس پراسرار شخص کو مسکراتا ہوا دیکھ کر نایاب کو اور زیادہ غصہ آیا تھا جب وہ اب کی بار اپنے کلچ سے پین نکالتی اس کی چمکتی گاڑی پر سکریچ ڈالتی بولی تھی جب اپنی گاڑی پر سکریچ لگاتے دیکھ کر سفیر غصے سے گاڑی سے اترا تھا۔ ہمت کیسی ہوئی میری گاڑی کو ہاتھ لگانے کی لڑکی؟ غصے سے گاڑی سے اترتا سفیر سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھتا حیران ہوتا بولا تھا اور وہی اسے غصے سے پاگل ہوتے دیکھ کر نایاب مسکرائی تھی۔ جیسے تمہاری ہمت ہوئی میری پارکنگ میں کھڑی گاڑی کو ہٹ کرنے کی؟ وہ قابل سے بغیر ڈرے وہ دوبدو کہتی سفیر کو حیران کر گئی تھی۔ ہی بیوٹیفل، کیوں خود کو ہلکان کر رہی ہو مجھ سے پنگا لے کر؟ درمیانہ قد، چمکتے چاند سی رنگت، چھوٹی پتلی ناک، گلابی تراشے ہوئے لب، سلکی براؤن بالوں کے ہائی ٹیل کیے، وائٹ پینٹ پر ریڈ سلیو لیس شرٹ پہنے ہوئے وہ سفیر کا دل دھڑکا گئی تھی جب نایاب کے نازک سراپے کو اوپر سے نیچے دیکھتے سفیر اپنی ٹون میں آتا بولتا ہوا اس کی آنکھوں پر لگے گلاسز اتارتا اپنی آنکھوں پر لگاتا بولا تھا، تمیز سے مسٹر۔ سفیر کی ایکس رے کرتی نظروں سے اور اس کے اچانک سے گلاسز اتارنے پر وہ اس سے خائف ہوتی نایاب غصے سے اس کی گلاسز لگی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتی انگشت اٹھاتی اسے وارن کرتی بولی تھی جس پر سفیر کے لبوں پر جاندار مسکراہٹ آئی تھی۔ ویسے 2 سال سے پاکستان میں ہوں پر کوئی خوبصورت چیز دیکھنے کا اتفاق نہیں ہوا، آج 2 سال بعد پاکستان میں کوئی خوبصورت چیز نظر آئی ہے۔ نایاب سے ایک قدم کے فاصلے پر رکتے سفیر نے اپنے نچلے لبوں کو دانتوں میں دباتے ہوئے کہا تھا، خوبصورت چیزیں دیکھنے کا اگر اتنا ہی شوق ہے تو میوزیم میں جائیں، وہاں نظر آئیں گی آپ کو۔ سفیر کو اپنے اتنے قریب کھڑے ہوتے دیکھ کر وہ ایک قدم پیچھے ہوتے دبے دبے لہجے میں چلائی تھی، اس کے لیے میوزیم جانے کی ضرورت نہیں ہے سویٹ ہارٹ، جب میرے سامنے خوبصورت بلا کھڑی ہے تو مجھے کیا ضرورت پڑی ہے میوزیم جا کر اپنا وقت برباد کرنے کی؟ اور ویسے اتنی خوبصورت ہو ان لڑکیوں کے بارے میں تو جانتی ہوگی جو ایک رات گزار لیں۔ یو بلڈی ایڈیٹ۔ نایاب کو قدم پیچھے لیتے دیکھ کر سفیر مسکرا کر اس کی طرف بڑھتا خمار بھری نظروں سے دیکھتا بولا تھا جب اس کی بات پر بھڑکتی نایاب نے غصے سے اسے پیچھے دھکا دیتے اس پر ہاتھ اٹھانا چاہا تھا۔ ہے سویٹ ہارٹ، غلطی سے بھی غلطی نہیں کرنا، یہ جانتی نہیں ہو مجھے، اور یہ بلڈی ایڈیٹ کسے کہا تم نے؟ ہوا میں لہراتے ہاتھ نایاب کے ہاتھ کو سختی سے اپنی گرفت میں لیتا سفیر غصے سے ہوئی سرخ آنکھوں سے نایاب کو دیکھتا دھاڑا تھا جب شاپنگ مال سے نکلتے لوگ ان دونوں کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ برا لگا دوسری لڑکیوں کا پوچھا، تمہارا نہیں پوچھا؟ گھٹیا انسان، ہاتھ چھوڑو میرا۔ نایاب کے چہرے پر جھکتے سفیر نے گلاسز اتار کر دور پھینکتے رازدارانہ لہجے میں کہا تھا اور وہیں سفیر کی مضبوط گرفت سے نایاب کو اپنی کلائی ٹوٹتی محسوس ہوئی تھی جب وہ درد کی شدت سے کڑلاتی نم آنکھوں سے اسے گھورتی بولی تھی، او بیبی، رونا لگا؟ چھوڑ دوں گا مگر ایک شرط پر، سوری کہوں۔ نایاب کی سنہری بڑی بڑی آنکھوں میں نمی دیکھتے سفیر تنفر سے مسکراتے ہوئے گویا ہوا تھا، میں نے کچھ غلط نہیں کہا، جو کہا صحیح کہا، تو اس بھول میں نہیں رہنا کہ میں تم جیسے گھٹیا انسان سے معافی مانگوں گی۔ سفیر کو خود پر ہنستے دیکھ کر وہ اپنی تکلیف سائڈ پر کرتی نفرت بھرے لہجے میں بولی تھی جس پر سفیر نے غصے سے اس کے نازک کلائی پر گرفت سخت کی تھی۔ سے سوری سویٹ ہارٹ،
نایاب کے قریب تر ہوتا سفیر اس کے کان کے قریب جھکتا، روبدار لہجے میں دھاڑا تھا جب اس کے دھاڑ سے اسے اپنے کان کے پردے پھٹتے محسوس ہوئے تھے اور وہ ڈر سے پوری طرح کپکپائی تھی۔ سفیر بھائی! نایاب کے ڈرائیور کے ساتھ بھاگ کر آتی رمشا نے سفیر کو دیکھتے ہی پہچان لیا تھا جب اس کی گرفت میں کھڑی بے بس نایاب کو دیکھ کر وہ گھبرائی تھی۔ رمشا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ رمشا ہیلپ! رمشا کو سامنے دیکھ کر سفیر نے آئیبروز ریز کی تھی جب رمشا کی آواز پر نایاب کی جان میں جان آئی تھی اور اسے مدد کے لیے پکارا تھا۔ سفیر بھائی، اسے چھوڑ دے۔ کیوں؟ میری دوست ہے وہ، پلیز۔ نایاب کی نم آنکھوں میں تکلیف دیکھتی رمشا نے سفیر کو اسے چھوڑنے کو کہا تھا کیونکہ سفیر کے غصے سے وہ بچپن سے ہی بخوبی واقف تھی اور اب سفیر کی سرخ آنکھوں سے اسے بھی خوف محسوس ہوا تھا۔ چھوڑ دوں گا ڈیئر کزن، مگر میں نے ایک شرط رکھی ہے تمہارے دوست کے آگے۔ اگر وہ مان جاتی ہے تو ٹھیک، ورنہ کھڑی رہی۔ رمشا کے کہنے پر نایاب کو دیکھتا ہوا سفیر رمشا سے مخاطب ہوا تھا۔ میں مر کر بھی سوری نہیں کہوں گی۔ تو ٹھیک ہے، پھر مجھے کوئی مسئلہ نہیں، میں تو ساری زندگی بھی تمہارا ہاتھ پکڑ کر اپنے بے حد قریب رکھ سکتا ہوں۔ دور رہو مجھ سے بدتمیز۔ سفیر کی شرط ماننے سے نایاب نے صاف انکار کیا تھا، جس پر وہ تعصب سے مسکراتا ہوا نایاب کے قریب ہوا تھا جب وہ غصے سے اسے خود سے دور کرنے کی ناکام کوشش کرنے لگی تھی۔ کیا ہو رہا ہے یہاں، اور کس نے کال کی تھی پولیس اسٹیشن میں؟ سر میں نے کی تھی، وہ وہاں پر ایک لڑکا ایک لڑکی کو پریشان کر رہے۔ شاپنگ مال کے پاس سے گزرتے ڈی سی صاحب کو پولیس اسٹیشن سے کال آئی تھی اور مال سے آئی کمپلین کا بتایا تھا۔ جب گھر جانے کا ارادہ ملتوی کرتے ڈی سی صاحب شاپنگ مال پر پہنچے تھے۔ چلو بھائی سب اپنے اپنے گھر۔ رمشا بیٹا، پاپا لوگوں کو ان کے گھر جانے کا کہتے ڈی سی صاحب رمشا کو وہاں کھڑا دیکھ کر بولے تھے۔ جب ان کی آواز پہنچاتے ہی نایاب نے انہیں آواز دی تھی۔ نابی! نایاب کو سفیر کی گرفت میں مچلتے ہوئے دیکھ کر ڈی سی بہرام شاہ غصے سے ان کی طرف بڑھے تھے۔ جب نایاب کے انہیں پاپا کہنے پر حیران ہوتے، سفیر نے سامنے کھڑے ہمدان صاحب کے ہم عمر ڈی سی صاحب کو دیکھتے نایاب کی کلائی چھوڑی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہی ہیں۔ کون ہو تم؟ یہاں کے تو نہیں لگ رہے، اور ہمت کیسی ہوئی میری بیٹی کو ہاتھ لگانے کی؟ سامنے کھڑی سفیر کا بغور مطالعہ کرتے بہرام صاحب نے سخت گیر لہجے میں پوچھا تھا، جس پر سفیر ان کے گلے لگی نایاب کو دیکھ کر مسکرایا تھا۔ انکل، یہ سفیر بھائی ہیں ہمدان، پھپھا جی کے بیٹے، اور نابی کی اور ان کا چھوٹا سا جھگڑا ہو گیا تھا، اور تو کوئی بات نہیں ہوئی۔ کیوں نابی، بتاؤ انکل کو۔ بہرام صاحب کو غصے میں دیکھ کر رمشا سفیر کی اور ان کے بیچ میں آتی جھوٹ بولتی نایاب کو مخاطب کر گئی تھی، جو اب تک ڈر سے بہرام صاحب کے گلے لگی ہوئی تھی۔ اچھا، تو ہمدان احمد خان کے بیٹے ہو، یو کے سے آئے ہو؟ رمشا کے مختصر تعارف پر سفیر کو پہچانتے ہوئے بہرام صاحب نے سفیر کا پورا معائنہ کیا تھا۔ 6 فٹ 2 انچ قد، کثرتی جسم، کشادہ بے داغ پیشانی، لمبی ستواں ناک، چھوٹی عقابی بھوری آنکھیں، اور چہرے کی خوبصورتی کو مزید بڑھاتی ہلکی بڑی ہوئی بیئرڈ، براؤن بیئرڈ جو اسے ہمدان صاحب کی شبیہ دے رہی تھی۔ آپ ٹھیک ہو بیٹا؟ پاپا گھر چلیں۔ سفیر کو دیکھتے بہرام صاحب مسکرائے تھے۔ اس کی پہچان کے بعد غصے تو جیسے ہوا ہوا تھا جب انہوں نے جھکتے ہوئے نایاب سے پوچھا تھا، جس پر سفیر کے بے باک نظریں خود پر محسوس کرتے نایاب نے گھر چلنے کا کہا تھا۔ چلیں، احسان گاڑی لے آنا۔ رمشا بیٹا آپ بھی ساتھ چلیں، اور تم بھی گھر جاؤ سفیر ہمدان احمد خان۔ نایاب کو چلنے کا کہتا بہرام صاحب نے گاڑی احسان بابا کو لانے کا کہتے رمشا کو بھی ساتھ چلنے کا کہا تھا، جس پر وہ اس بات میں سر ہلاتی گردن ہلاتی ان کے پیچھے ہوئی تھی۔ تب اچانک سے خیال آنے پر پیچھے مڑتے بہرام صاحب نے سفیر کو بھی گھر جانے کا کہا تھا۔ نہیں سر، غلط، سفیر بلند احمد خان نام ہے میرا۔ بہرام صاحب کے صحیح نام لینے پر بھی وہ نام کی ترمیم کرتا اپنی گاڑی میں جا بیٹھا تھا۔ تو مطلب اب تک ہمدان کا بیٹا اس سے ناراض ہے؟ سفیر کی بات پر پھیکا سا مسکراتے ہوئے بہرام صاحب دل میں سوچتے اپنی گاڑی کی سمت بڑھے تھے۔ تمہیں کیا لگتا ہے سویٹ ہارٹ، بات ختم نہیں؟ سوری، تمہیں کہنا ہی پڑے گا۔ گاڑی میں بیٹھا سفیر نایاب کی پیٹھ دیکھتا دل میں سوچ کر مسکرایا تھا۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو ناول کے فرسٹ ایپیسوڈ؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔